بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. آج جمعہ کا دن ہوتا ہے اور جمعہ کے دن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ہدیے کے طور پہ برکت، کیونکہ برکت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے جو دنوں کو برکات دی ہیں وہ جمعہ کا ہے، وہ پیر کا ہے. بہرحال اس موضوع کو اگر نہ بھی ڈسکس کیا جائے تو جمعہ کا دن جو ہے وہ بڑا عید والا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے. تو ہدیتاً آپ کے لیے ایک ایسی خدمت لے کر آتے ہیں جو کہ ادروائز اگر آپ لینا چاہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کو بڑی بڑی اپوائنٹمنٹس لینی پڑتی ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے چل رہا ہوگا. اگر آپ کو کوئی بانجھ پن کا، گائنی کا، کسی قسم کا مسئلہ ہو آدمیوں کو یا عورتوں کو، تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ انتہائی محترم ڈاکٹر صوفیہ باجوہ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ جی ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں، مجھے پچھلی دفعہ تجربہ ہوا، پچھلی دفعہ پہلی دفعہ تشریف لائی تھی کہ ڈاکٹر صاحب جو بات کہتی ہیں وہ آخری بات ہوتی ہے، سالڈ بات ہوتی ہے، تمہید کم ہوتی ہے. اور مجھے اتنی زیادہ پازیٹیو رسپانس ہمیں آئی کہ ڈاکٹر صاحبہ کو نے جو انفارمیشنز دیں وہ میڈیکل اسٹوڈنٹس تک جو تھے وہ سن رہے تھے اور وہ اپریشیٹ کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحبہ، صاف بات کرنی اور سیدھی بات کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے. میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا اور آج ہی میں نے کلپ دیکھا، اس میں آپ ایک ایسی بات کر رہی ہیں جو کہ عام طور پہ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ لڑکیوں کی شادی جلدی کر دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کم عمر دی ہے ماں بننے کے لیے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا پرائم ایج ہے جس میں کہ پریگننسی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، یہ بات بہت اہم ہے اور میں بھی پیشنٹس کو بھی یہی بات ایسے ہی یاد دلاتی ہوں کہ جو ہمارے بڑے کہتے تھے کہ لڑکیوں کی عمر اہم ہوتی ہے، اس کی جلدی شادی کرو، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ایک عورت کے پاس بہت چند ایک سال ہوتے ہیں بچہ پیدا کرنے کے لیے، اور وہ ایج ہے 35 ایئرس. 35 سال تک میرے حساب سے ایک عورت کی فیملی کمپلیٹ ہو جانی چاہیے. کمپلیٹ ہو جانی چاہیے؟ ہاں جی، جو کہ عموماً کیا میجورٹی آف دا کیسز میں نہیں ہوتی. 35 سال کے بعد ایک عورت کے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور 40 کے بعد یہ صلاحیت بہت نہ ہونے کے برابر تقریباً رہ جاتی ہے. میں یہ ضرور مانتی ہوں کہ ہم اپنے ارد گرد بہت ساری خواتین دیکھتے ہیں جو لیٹ 30s اور 40s میں بھی بچے پیدا کرتی ہیں. جب میں کسی عورت کو کلینک میں یہ بات کہتی ہوں تو وہ مجھے یہی کہتی ہے. میں نے کہا ہاں جی، میں نے اپنی فیملی اور ریلیٹیوز میں بھی دیکھا ہے کہ لیٹ 30s اور 40s میں بھی خواتین بچے پیدا کرتی ہیں، لیکن دیٹ از ناٹ آئیڈیل. اور یہ پروبیبلٹی آف ڈیفیکٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں پریگننسی ہونے کا چانس کم ہوتا ہے، پریگننسی ہو کے مس کیریج کا چانس زیادہ ہوتا ہے، بچے کے اندر ایب نارمیلٹی کا چانس زیادہ ہوتا ہے. اور اگر وہ ایک عورت ہے جس نے پہلا بچہ بھی ابھی تک نہیں کیا اور لیٹ 30s اور 40s میں اس کی ایج ہے، وہ بہت ہی زیادہ اس میں مشکل ہوگا. یہ عموماً وہ خواتین اس ایج میں بچے پیدا کرتی ہیں 40s میں جن کے 30s میں 2-3-4 بچے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس کی مین وجہ ہے ایک عورت کا اوویرین ریزرو، یعنی کہ ایک عورت کی انڈے دانیوں میں انڈے کتنے ہیں. وہ ایک بچی میں تب بنتے ہیں جب وہ بچی اپنے ماں کے پیٹ پہ تھی، جی تب وہ اووریز ڈیولپ ہوتی ہیں. اردو میں کہا جائے تو انڈے دانیاں اس وقت بنتی ہیں اور ان میں انڈے وہ تب بنتے ہیں. اور جو زندگی کا سفر گزرتا جاتا ہے یہ انڈے ختم ہوتے جاتے ہیں، کم ہوتے جاتے ہیں، بہت تیزی سے کم ہوتے ہیں، ہر مہینے کم ہوتے جاتے ہیں. اور ایک دفعہ یہ انڈے، اور ایج کے ساتھ ساتھ ان انڈوں میں اب نارمل انڈے زیادہ رہ جاتے ہیں اور نارمل ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے پریگننسی ہونے کا چانس کم ہوتا ہے، اور اگر ہو جائے تو اب نارمیلٹی کا چانس اور مس کیریج کا چانس زیادہ. پرائم ایج آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، عورت کی فرٹیلٹی پرائم پہ ہوتی ہے 20 اور 25 کے درمیان میں. 25 سے 30 اور 30 سے 35 بھی ایک عورت کی فرٹیلٹی اچھی رہتی ہے، لیکن کم ہے، پرائم نہیں ہے. 35 تک میں کہوں گی کہ اچھی آئیڈیل ایج ہے، ٹل 35. اور اگر آپ رائل کالج کی انگلینڈ کی گائیڈ لائنز دیکھیں، نائس گائیڈ لائنز دیکھیں، تو وہ ایج کے حساب سے مس کیریج کا ریٹ بتائیں گی. اور وہ منیمل ریٹ مس کیریج کا 20 سے 25 میں ہوتا ہے، جو بہت زیادہ ہے. جو کہ مس کیریج کا سب سے کم ریٹ ہوگا 10%، 12%، وہ 20 سے 25 سال کی عمر میں. 25 سے 30 میں مس کیریج کا ریٹ 15، 16، 17 تک چلا جائے گا. 35 تک یہ 20 تک چلا جائے گا. 35 سے 40 میں مس کیریج کا ریٹ 30-35%. 40 کے بعد 40-50% چانس ہوگا کہ حمل ہوگا تو ضائع ہوگا. جی، جب حمل ضائع ہوتا ہے تو اس کی کچھ وجہ تو ہو سکتی ہے کہ عورت کے اندر اپنے فزیکل ایسے ابیلٹیز نہیں تھی کہ وہ کیری کر سکتی، ہارمونز کے پرابلم ہو سکتے ہیں. نہیں، ایج کے ساتھ ساتھ جینیٹک ڈیفیکٹس بڑھتے ہیں. ایج کا ڈائریکٹ لنک ہے. جینیٹک ڈیفیکٹ ہوں گے تو وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کا طریقہ ہے کہ جو حمل اب نارمل ہے پہلے 3 ماہ میں وہ ضائع ہو جائے گا. اس میں ہمیشہ پیشنٹس بہت دفعہ اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں، ڈاکٹر کو بلیم کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ٹیکے نہیں لگوائے، وہ ٹیکے نہیں لگوائے.
دیکھیں میں نے خود آسٹریلیا میں بہت سال کام کیا ہے، ان ملکوں میں ارلی پریگننسی میں ایک گولی دی جاتی تھی، فولک ایسڈ، بس جتنی بھی بلیڈنگ ہو کچھ بھی ہو، وہ لوگ ان ملکوں میں رواج ہی نہیں ہے. ہم لوگ تو پاکستان میں بہت پیشنٹس کو میڈیکیٹ کرتے ہیں، انجیکشنز دیتے ہیں، بہت زیادہ پیشنٹ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے بھرپور کوشش کر دی آپ کی پریگننسی چلے. لیکن جس پریگننسی نے مس کیریج میں اینڈ ہونا ہے نا قدرت کی طرف سے، آپ اس کو کچھ بھی دے دیں وہ اینڈ اپ ہو جائے گی، اور جس نے چلنا ہے وہ سمپل فولک ایسڈ سے بھی چل جائے گی. اس کا مطلب وہ جو مس کیریج ہوتا ہے اس کو بھی بلیسنگ ہی سمجھنا چاہیے، ورنہ وہ آپ... ہاں جی، میں پیشنٹس کو ہمیشہ یہ بات سمجھاتی ہوں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کا نظام ٹھیک چل رہا ہے، آپ کو دوبارہ پریگننسی ہو جائے گی، اور اس پریگننسی میں کوئی ڈیفیکٹ ہے اس لیے یہ حمل ضائع ہو گیا. کیا بات ہے. اجاز ہمارے ساتھ ہیں. اجاز السلام علیکم بیٹا. جی اجاز بھائی. جی بالکل بھائی. جی میں لنک میں. جی اجاز فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو اجاز آپ ٹیلی ویژن بند کر دو گے پلیز. السلام اجاز ٹیلی ویژن بند کر کے بات کیجئے بیٹا فون پہ. جی میں اجاز بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ بکا سے. سر جی فرمائیے. سر میں پوچھنا چاہ رہا تھا، میرا گھریلو ایشو ہے، میں نے دوسری شادی کی ہے، میرے بچے نہیں ہو رہے تھے نا، تو جو پہلی بیوی ہے اس سے ایک بچی ہوئی ہے، تو پھر اس کا جس طرح ڈاکٹر صاحبہ بھی بتا رہی تھی کہ ایگز کا ہوتا ہے نا ویک ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بچے نہیں ہوتے. تو پھر میں نے دوسری شادی کی ہے، تو اس کی یوٹرس سائز کم ہے، سمال ہے، مطلب ہے کیا ہے؟ سوری لاہور سے. جی کیا کم ہے اس کا اجاز؟ یوٹرس سائز ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ اس کا. اچھا جی لاہور ایک ہے ہاسپٹل گینی کا. اچھا راشد لطیف ہاسپٹل قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ. اچھا نام نہ لو تو بہتر ہے بہرحال. اچھا پھر؟ جی انہوں نے بولا اس کا یوٹرس سائز کم ہے، تو اس وجہ سے میں بھی کہ اس کے بچے نہ ہوں. تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ خود بخود ٹھیک بھی ہو جائے. تو میں یہی ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ کوئی ایسا علاج ہے کہ یوٹرس سائز کا ایشو ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے، ہم کوئی علاج کریں تو ہمارے یہ مسائل حل ہو جائے. اچھا تیسری شادی کا تو نہیں تمہیں کوئی پلان بن رہا؟ جی نہیں ابھی تک نہیں بن رہا. اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دی ہے یار، اور کیا چاہیے تمہیں؟ بس میں تو نہیں کر رہا تھا، وہ گھر والی نے اصرار کی ہے، تو اس وجہ سے میں نے. دوسری تیسری شادی کی بندوق ہمیشہ گھر والوں کے کندھوں پہ رکھی جاتی ہے یار. نہیں سر، یہ بالکل سیریس بات ہے. ٹھیک ہے. آپ کی پہلی بیوی کی کتنی ایج ہے، آپ کی کتنی ایج ہے، اور دوسری بیوی کی کتنی ایج ہے؟ میری 42 ہے، اور جو میری بیوی ہے نا پہلی اس کی 55 ہے ایج. اچھا اور دوسری بیوی کی؟ جو دوسری ہے اس کی 22 ہے. 22 ہے. کوئی سوال پوچھیں گے سر؟ آپ ابھی فون رکھ دو اور ٹیلی ویژن سے ڈاکٹر صاحب کا جواب سنو. اور سب بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی دیکھیں فرسٹ وائف ان کی 55 انہوں نے ایج بتایا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کیس میں پریگننسی ہونے میں لیٹ کیا انہوں نے، اسی سے ان کی شاید ایک بیٹی بھی ہوئی. اب جو سیکنڈ وائف ہے حالانکہ اس کی ایج کم ہے لیکن اس کی یوٹرس کا سائز چھوٹا ہے. اب یہ ایک پیدائشی مسئلہ ہے، اگر پیدائشی طور پہ یوٹرس کا سائز ایک لمٹ سے چھوٹا ہے، ہاں جی یہ ظاہر ہے یہ ایک پیدائشی ڈیفیکٹ ہے، کنجینیٹل ڈیفیکٹ کہتے ہیں، پیدائشی مسئلہ نقص کہہ سکتے ہیں. ان خواتین کا علاج پاسبل نہیں ہوتا. ان خواتین کو عموماً ماہواری نہیں آتی. اچھا ہاں جی ان کو منتھلی سائیکل نہیں آتا، اور جب اگر ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے یہ ینگ ایج میں ہی پتہ بھی چل جاتا ہے. 13-14 سال کی عمر میں جب ماہواری نہیں آتی تو عموماً مائیں بیٹیوں کو لے کے آتی ہیں. خاتون کو خود بھی تو پتہ ہوگا کہ مجھے ماہواری نہیں آ رہی. ہاں جی پتہ ہوتا ہے، بہت سارے کیسز میں پتہ بھی ہوتا ہے، اور پھر بھی ان کی شادی کر دی جاتی ہے. اب پتہ نہیں، مجھے لگتا بھی ہے کہ غلط ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھیں خواتین کے پاس سپورٹ بھی تو نہیں ہے. تو خواتین یہی کوشش، ماں باپ یہی کوشش کرتے ہیں بچی کی شادی کر دیں، کہیں نہ کہیں اس کا گزارا لائف کا چل جائے گا. لیکن ہاں جی پتہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جس عورت کو نہیں آتی، اور ہمیشہ وہ بعد میں ایک ہی ہسٹری دیں گی کہ ہاں شادی سے پہلے تک تو سب ٹھیک تھا، اب نہیں ہو رہا. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے. یہ میں جملہ اتنی دفعہ سنتا ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بچیوں سے کہ اپنی بیماری کو ڈاکٹر سے اور اپنے مقدمے کو وکیل سے چھپایا نہیں جا سکتا، اس لیے مشورہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت سی ایسی بچیاں ہیں، لیکن اجاز آپ کے لیے بڑا
مدبانہ درخواست ہے کہ ابھی ٹھیک ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی, آپ نے ایک بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کی, ایک بہت ہی چھوٹی عمر کی شادی سے کی, جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کو رضا سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے, اور جو بچی ہے اس کی تربیت کی طرف غور کرو. اور جو 22 سال کی بچی کسی نے دی ہے اپنی, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے بھائی, اب اس کا بھی دھیان کرو. اگر اس کے اندر ایک جینیٹیکل ڈیفیکٹ ہے, پیدائشی ڈیفیکٹ ہے, تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. تو اس بات کو اب امن لے لو, اور جو آپ کو ہسپتال والوں نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے. اگر کوئی حکیم میری طرح کا نالائق انسان یہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ بات میں ٹھیک کر لوں گا, تو بھائی جان بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے گا, کیونکہ آج کل یہ سارے علاج جو ہیں نا یہ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان میں ہو رہے ہیں, جو کہ انتہائی ناقص بات ہے. جی السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. السلام. جی ثنا. بھائی میں ثنا بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی ثنا. بھائی میرے 3 بھائی ہیں اور تینوں کے بھائیوں کی اولاد نہیں ہے بھائی. تینوں کی اولاد نہیں ہے؟ تینوں کی نہیں ہے بھائی. اچھا. ہاں, بڑے بھائی کو تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کی جراثیم نہیں ہے, اس لیے وجہ سے نہیں ہوئی. جی. تو دوسرے بھائیوں کو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے اندر شوگر ہو گئی ہے دونوں بھائیوں کو, اب نہیں ہو سکتی. شوگر کی وجہ سے نہیں ہو سکتے؟ وہ انہوں نے اپنے ہر قسم کا علاج کروایا. وہ کہہ رہے کہ ہمارے اندر مسئلہ ہے, بیمات کے اندر مسئلہ نہیں ہے. آپ کے بھائیوں کی عمر کیا ہے؟ بھائی ایک بھائی کی 48 ہوگی, ایک کی 45 46 ہوگی. تو جس کو کہا ہے بھائی کو کہ اس کے سپرمز نہیں ہیں, اس کے علاوہ دونوں بھائیوں کے سپرمز ہیں اور موٹیلیٹی ہے؟ بھائی یہ رپورٹس وہ کرواتے ہیں, وہ ایز اے سسٹر وہ ہمیں شو نہیں, لیکن ان کی وائفس نے بتایا کہ نہیں ہے. ہاں, ایگزوسپرمیا کہتے ہیں اس کو. ایزوسپرمیا, ہاں جی ایزوسپرمیا کہتے ہیں اس کو. وہ سپرمز نہیں بنتے. جو تینوں بھائی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں ان کے سپرمز نہیں ہیں, ہے نا, یہ جینیٹیکلی ہی. اس میں آپ کو بتاتی ہوں ایزوسپرمیا. میرے بیٹے غور سے سننا, ذرا ٹیلی ویژن پہ سننا غور سے ڈاکٹر صاحبہ کرتے ہو. یہ جو بیماری ہے اس کو ایزوسپرمیا کہتے ہیں, اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ فیملیز میں میلز میں رن کرتا ہے. ایزوسپرمیا 2 طرح کا ہوتا ہے, obstructive یا نان obstructive. obstructive کا مطلب ہے کہ بلاکیج ہے جس کی وجہ سے سپرمز باہر نہیں آ رہے لیکن بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. نان obstructive میں یہ ہے کہ وہ بن ہی نہیں رہے. ٹھیک. اگر obstructive ایزوسپرمیا ہے ان پیشنٹس میں, جب جراثیم کی فیکٹری میں جراثیم تو بن رہے ہیں, ان پیشنٹس میں ٹیزا کیا جاتا ہے, ٹیسٹیز کی بایوپسی لی جاتی ہے اور اس میں سے سپرمز نکال کے فریز کر لیے جاتے ہیں, اور ان سپرمز پہ IVF ہوتا ہے. بہت ڈھیر پیشنٹس کا ہم لوگ علاج کرتے ہیں جن کے بایوپسی میں بھی سپرمز نہ ملیں, ان کا علاج نہیں ہو سکتا. بایوپسی میں ٹیزا ہوتا ہے, پھر آگے اور ڈیٹیلڈ بایوپسیز ہوتی ہیں, مائکرو ٹیزی, مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ کے ڈھونڈیں کہ چند ایک جراثیم مل جائیں. اگر مل جائیں تو پھر IVF ہو سکتا ہے. یہ ہاں جی, یہ سپرمز تو ویک ہی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان سے اکسی ہو جاتی ہے, یعنی کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی والا علاج ہو جاتا ہے, اور ان میں سے بہت ساری خواتین ہیں جن کے بچے ہو جاتے ہیں. البتہ اگر ایک بھی سپرم نہ ملے, ٹیزاز ہوئے, مائکرو ٹیزیز ہوئیں اور سپرمز مل ہی نہیں سکتے, یا ٹیسٹیز فیل ہو چکی ہیں, ہارمون لیولز بتاتے ہیں کہ ٹیسٹیز کام نہیں کرتی, ٹیسٹیز سپرمز نہیں بناتی, پھر علاج نہیں ہو سکتا. پھر علاج ہو ہی نہیں سکتا. پھر علاج نہیں ہے. اگر ایک عورت کے انڈے نہیں ہیں, ایک آدمی کے سپرمز نہیں ہیں, تو پھر جینیٹکلی بایولوجیکلی وہ کپل بچہ نہیں کر سکتا. جو کہ اگر ہم اپنے مذہب کے حساب سے بھی بات کریں تو ہمارا مذہب کسی اور سے انڈے یا جراثیم لینے کی اجازت نہیں دیتا. تو اگر آپ نے اس پیرامیٹر میں رہتے ہوئے علاج کرنا ہے تو نہیں ہو سکتا. تو اسلامک کنٹریز میں نہیں ہوتا. ہم نے سنا تھا کہ جس کے سپرمز نہ بن رہے ہوں, سنا تھا یہ ہم نے, تو اس کے لیے پاکستان میں سٹیم سیل کی تھیراپی جو ہے وہ اویلیبل ہے. یہ کوئی چیز ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں بہت دفعہ ہم نے بات کی, آپ نے بھی اس کے بارے میں بہت سنا ہوگا. ٹل ڈیٹ سٹیم سیل کا علاج ایکسپیریمنٹل سٹیجز پہ ہے. ابھی لاسٹ ایئر جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے فرٹیلیٹی کی, وہ ایشرے ہے, جو یورپین ایک آرگنائزیشن ہے جس کی ہر سال کانفرنس ہوتی ہے, جس میں ساری لیٹسٹ ریسرچ جو ہے وہ ڈاکٹرز آ کے پریزنٹ کرتے ہیں. اس دفعہ لاسٹ ایئر ابھی بلکہ 2025 میں وہ پیرس میں فرانس میں ہوئی تھی. اس کے اندر بھی میں نے کتنے ہی پیپرز دیکھے ہیں کہ سٹیم سیل کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے
اور ابھی وہ چوہوں کے اوپر اس کا علاج کر رہے ہیں. چوہوں پہ ایکسپیریمنٹ کیا انہوں نے کہ فیمیل مائس کے اوپر انہوں نے انجیکشن لگا کے دیکھے کہ شاید ان میں اووریز کا فنکشن کچھ بہتر ہے. بہت سارے لوگ اس کے بارے میں فالسلی کلیم کریں گے کہ اسٹیم سیل سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ صرف نا ایک بندے کی مجبوری اور محرومی کا فائدہ اٹھانے والی بات ہے. عام طور پہ اگر ایک دنیا میں یہ جو طریقہ کار ہے کہ پہلے وہ چوہوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہوں گے, پھر وہ ریسرچ جو ہے وہ انسانوں پہ جائے گی, وہ ہاں جی, سو اس کو آنے میں بہت دیر لگے گی, 50 سے 100 سال. 50 بالکل. دیکھیں اب نئی دیکھیں ریسرچ سے ہی سارا علاج, آئی وی ایف آیا کہاں سے, ریسرچ سے آیا اور کوشش سے آیا. اب آنے والے 50 یا 100 سال میں اسٹیم سیل سے کیا ٹیسٹیز فیلئر یا اووریز کے فیلئر کا علاج ہوگا کہ نہیں, یہ اس وقت کہنا قبل از وقت ہوگا. صاحب یہ ممکن ہے کہ دنیا میں چوہوں پہ علاج ہو رہا اور ہم لوگ انسانوں پہ کر رہے ہوں؟ بس ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے جی, ہمارے ملک کا یہ دیکھیں ظاہری بات ہے اس کے اندر میڈیکلی یہ علاج پاسبل نہیں ہے. بہت سارے لوگ بہت سارے کلیمز کریں گے کہ ہم لوگ یہ ریسرچ کر رہے ہیں, ہم لوگوں نے یہ بریک تھرو علاج کیا. اچھا اگر آپ نے اتنا ہی بریک تھرو علاج کیا پھر تو آپ کو نوبیل پرائز ملنا چاہیے نا. پھر آپ میں ہمت بھی ہونی چاہیے کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس جہاں پہ پوری دنیا کے فرٹیلیٹی ایکسپرٹس آتے ہیں, ASRM ہے امریکہ کی, ایشرے ہے یورپ کی, اسپائر ہے ایشیا کی, پھر آپ میں اتنی ہمت بھی ہونی چاہیے کہ آپ جا کے وہاں پہ دھڑلے سے کہہ سکیں جی ہم نے اسٹیم سیل سے یہ بچہ پیدا کرایا اور یہ جینیٹکلی اسی ماں باپ کا بچہ ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کسی کا بھی ایمبریو ادھر ادھر سے پکڑ کے ایک آئی وی ایف لیب میں اتنا آسان ہے کہ آپ کسی کا بھی ایمبریو لے کے کسی میں بھی ڈال دیں اور کلیم کر دیں جی یہ اسٹیم سیل سے بچہ پیدا ہوا ہے. ہماری عوام معصوم ہوتی ہے, وہ یقین کرتی ہے. یہ بات جو ہے یہ ایجوکیشن کے لیے تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ کسی بھی طرح سے بن کا جو ہے وہ علاج کرا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بڑی واضح بات بتا دی کہ 3 بھائی ہیں, تینوں کی اولادیں نہیں ہیں اگر, تو 2 صورتیں ہیں. ایک کہ جو سپرمز ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں, جس کو جراثیم کہہ رہے ہیں, وہ جراثیم پیدا ہو رہے ہیں, لیکن دوسری صورت میں وہ پیدا ہو ہی نہیں رہے. تو پہلی صورت میں تو علاج آئی وی ایف کی طرف جا سکتا ہے, دوسری صورت میں علاج نہیں جا سکتا. ظاہر ہے وہ جس ہاسپٹل کا کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے جب مشورہ دیا کہ نہیں ہو سکتا تو وہ سٹیج دوسری والی تھی جس کے اوپر انہوں نے اپنا بیان دیا. میرے خیال میں اس کو یہیں پہ بات کو چھوڑ دینا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. باقی تجربات جو ہیں وہ بہت ہی کوسچنیبل ہیں. اس کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی مجھے ڈر بھی لگتا ہے اور شرم بھی آتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کس طرح سے کھیل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر صوفیہ باجوہ ہمارے ساتھ ہیں جو کہ کم از کم پاکستان کے اندر تو شی از ویل ریناؤنڈ, اور آپ کہیں بھی گوگل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انتہائی چھوٹی سی عمر میں انتہائی مفید مشورے دیتے ہیں. میں کامیاب نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ لگتا ہے تکبر کا لفظ نہ ہو جائے, لیکن انتہائی مفید مشورے جو ہیں وہ بچوں کو, پیشنٹس کو دیتی ہیں. یہ کریکٹر جو ہے یہ ہمارے ہاں بہت پرانے ڈاکٹرز میں ہوا کرتا تھا کہ وہ پیشنٹ کو سمجھاتے تھے. آج کل کے اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ سمجھانے سے زیادہ نسخہ لکھ دیتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحبہ کے اندر بہت سی خوبیوں کے ساتھ جو خوبی میں نے دیکھی ہے وہ سمجھاتی ہیں پیشنٹ کو کہ تمہارا ایشو کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا کیا پاسبل ہے. ڈاکٹر صاحبہ عام طور پہ جب ہمارے ہاں مرد ہوتے ہیں یہ اپنے بانجھ پن کو نہ ڈائگنوز کرواتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں, ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہماری مردانگی چیلنج ہو گئی ہے. کیا صورت کی جا سکتی ہے, کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ایک مرد بانجھ ہے؟ دیکھیں ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ فرٹیلیٹی ہے, بچہ پیدا کرنا ایک کپل کا مسئلہ ہے, یہ صرف ایک عورت کا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ بات میں بارہا دفعہ ریپیٹ کر چکی ہوں کہ اگر ہم لوگ 10 کپل دیکھتے ہیں جن میں پریگننسی نہیں ہو رہی, اس میں 3-4 وہ ہوتے ہیں جس میں وائف کا پرابلم ہوتا ہے, 3-4 ہی وہ ہوتے ہیں جس میں ہسبینڈ کا پرابلم ہوتا ہے, اور 1/3 وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا, ان ایکسپلینڈ ہوتے ہیں. سو جتنے فیمیل کے مسائل ہیں اتنے ہی میل کے مسائل ہیں. اب ہماری سوسائٹی میں بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ میلز اس مسئلے کو اکنالج نہیں کرنا چاہتے, ان کو کئی دفعہ ٹیسٹ کے لیے منانا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن میں تو ایک لمٹ کے بعد پیشنٹ کو, فیمیل کو کہہ دیتی ہوں یا ہسبینڈ کو بلا کے کہتی ہوں کہ آپ کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے, اور کیونکہ اس میں مسائل ہو سکتے ہیں. اور بہت سارے میجورٹی میلز آئی وڈ سے کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں اور وہ اپنا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. اچھا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ میل سمجھ بھی جاتا ہے کہ اس کا مسئلہ ہے اور وہ اس کو لے کے امبیرس بھی فیل کرتا ہے, اور ظاہر ہے اس کے اندر ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے, اس کی باڈی لینگویج میں ایک نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. لیکن ایسے بھی میں نے میلز دوسرا ایکسٹریم بھی دیکھا ہے جو کہ ایون پڑھے لکھے کپلز میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ہسبینڈ کو تھوڑا آئیڈیا ہوتا بھی ہے کہ اس کا پرابلم ہے, لیکن وہ اس بات کو ایکسیپٹ اپنی وائف کے سامنے کرنا نہیں چاہے گا. وہ ملٹیپل رپورٹس کرائے گا اور ایک ان میں سے جو نارمل آئے گی بس وہ آپ کو دکھائے گا اور دوسری وہ چھپا بھی لے گا. ہم نے تو جعلی رپورٹس بھی دیکھی ہیں. ہاں جی ایسا بھی ہوتا ہے, کسی فرینڈ کی رپورٹ کرا لی اور اپنی رپورٹ کرا کے دکھا دی. تو یہ میں جنرلائز نہیں کروں گی کیونکہ میں پیشنٹس بہت دیکھتی ہوں, تو میں ہر طرح کے پیشنٹس میں آتے ہیں. شہزاد ہمارے ساتھ ہیں. جی شہزاد السلام علیکم.
وعلیکم السلام سر. جناب علی حکم. سر حکم ہے کہ میرے شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں تو بچے نہیں ہو رہے تھے. اچھا, کیا نام ہے بیگم کا آپ کے؟ فرحانہ بی بی. تو 4 سال میں آپ نے ٹیسٹ ویسٹ کرائے ہوں گے دونوں کے اپنے؟ جی جی, ان کا ٹیسٹ تو ٹھیک ہے, میرا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہے سے کیا مطلب ہے بیٹا؟ وہ سپرم کمزور ہیں تو میں نے 1-2 مہینے علاج کروایا ہے, ڈاکٹر ثاقب ملتان کے ہیں ان سے. اچھا, اگر تم بتا سکو کمزور سے کیا مطلب ہے؟ جو اچھے سپرمز ہیں, ہیلدی سپرمز ہیں, موٹیلیٹی ہے, وہ کتنے فیصد ہیں تقریباً؟ فیصد تو انہوں نے نہیں بتایا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کا تھوڑا مسئلہ ہے اور آپ کی بیوی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. تو میری بیوی کو نا وہ جو لکوریا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس نے ڈاکٹر کو نہیں بتایا تھا. اچھا, بیوی میری نے. تو لکوریا کا حال بھی بتا دیں اور دوسرا میں علاج بھی بتا دیں. تم نے علاج ابھی تک کرایا کیا ہے شہزاد؟ علاج وہی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جو کہتے ہیں ٹیسٹ کرواؤ وہی کراتے ہیں, اور جو ملتان کے ڈاکٹر ہیں وہ تو بات ہی بھی نہیں کرتے اتنی زیادہ. تو ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق دوائی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ استعمال کرو اس کے بعد آنا پھر. ٹھیک ہے شہزاد, آپ فون رکھ دو اور ٹیلی ویژن پہ بات کرو. دونوں کوشچنس ہیں, بیوی کو لکوریا ہے. اچھا سر, یہ اس باجی کا جو ہے وہ ہسپتال تو بتا دیں ہمیں. اچھا, وہ ہسپتال بتانا تو ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگا, لیکن میں آپ کو اشارتاً ضرور اشارہ کروں گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, اور اگر اس کے سپرمز ویک ہیں یا کم ہیں تو میڈیسنز کیا ہوتی ہیں؟ ہاں جی, میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ ہسبینڈ کے سیمن کی جو ان کی رپورٹ ہے وہ خراب ہے, یعنی کہ کمزور ہے. اب اس میں عموماً جراثیم کی حرکت ہوتی ہے, جیسے آپ ان سے پوچھ رہے تھے, جراثیم کی حرکت, موٹیلیٹی, جراثیم کی جسامت, مورفولوجی, اور جراثیم کا نمبر, اس کی کانسنٹریشن. ٹھیک ہے, سو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک خراب ہے. اگر تو سپرمز کی رپورٹ بہت ہی خراب ہے, اس میں نارمل سپرمز بہت کم ہیں, حرکت والے نارمل سپرمز بہت کم ہے, تو پھر اس کپل کو آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی. اسی کے تھرو ان کا بیبی ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگر رپورٹ تھوڑا بہت مسئلہ ہے تو میڈیسنز ہوتی ہیں. اس میں آپ کو بتاؤں زیادہ تر میڈیکلی اس میں ملٹی وائٹامنز ہوتے ہیں اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور کچھ ہارمونل میڈیسنز بھی ہوتی ہیں. ٹیسٹوسٹیرون بھی دیتے ہیں؟ نہیں, ٹیسٹوسٹیرون کا تو نیگیٹو افیکٹ ہوگا, تو اسپرم پروڈکشن نیگیٹو ہو جاتی ہے. ہاں جی, بہت سارے لوگ باڈی بلڈنگ کے لیے اسٹیرائڈز یوز کرتے ہیں نا, باڈی بنانے کے لیے, اس کا نیگیٹو افیکٹ آتا ہے, لیکن وہ 3-6 ماہ میں واش آؤٹ ہو جاتا ہے, پھر اس کا افیکٹ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ بچہ پلان کر رہے ہیں تو ٹیسٹوسٹیرون آپ کے لیے اپوزٹ چھوڑنا پڑے گا, بلکہ وہ میڈیسن دینی ہوتی ہے جو انڈائریکٹلی ٹیسٹوسٹیرون کو بڑھائیں. کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ ٹیسٹوسٹیرون دیں گے کسی آدمی کو تو اس کا نیگیٹو فیڈ بیک ہوتا ہے, اس سے جو سپرمز کی نارمل پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو دوسری میڈیکیشنز دینی ہوتی ہیں جن کے تھرو آپ کے برین کے ہارمونز ریلیز ہوں جو ٹیسٹوسٹیرون کو انڈائریکٹلی بڑھائیں, وہ سپرم پروڈکشن کو زیادہ کریں گے. تو میل فیکٹر انفرٹیلٹی کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے چند ایک دوائیاں ہوتی ہیں, وہ 2-3 ماہ ایک دفعہ دوائی دے کے دیکھ لیں, 2-3 دفعہ روٹیٹ کر کے دیکھیں کسی اچھے ڈاکٹر سے, چاہے وہ گائنیکالوجسٹ, فرٹیلٹی اسپیشلسٹ ہوں یا میل یورولوجسٹ ہوں, جو کہ خاص طور پہ آدمیوں کے بانجپن کا علاج کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بانجپن مردوں میں سٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اٹ از ملٹی فیکٹوریل. ہاں جی, سٹریس بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. آج کل یہ میلز میں سیمن ایبنارمیلٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اس کی وجہ ہسبینڈ کے جو جراثیم ہیں ان میں ایبنارمیلٹیز, سیمن میں ایبنارمیلٹیز بہت بڑھ گئی ہیں. آج کے دور میں میل فیکٹر انفرٹیلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس کی وجوہات ملٹی فیکٹوریل ریزنز ہیں. اسموکنگ کا اس میں بہت زیادہ لنک ہے, الکوہول, ڈرگ ابیوز ہے, موٹاپا ہے, سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, ناقص غذا ہے, ہماری غذا میں بہت سارے مصنوعی کیمیکلز ہیں, ہماری انوائرمنٹ میں پولوشن ہے. اس کے تو بہت سارے ریزنز ہیں, ایگزیکٹ ریزن بتانا تو مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو انہوں نے لکوریا کا بتایا, یہ انفیکشن ہے, یہ ٹریٹیبل ہے؟ جی, لکوریا فیمیل میں ویجائنل ڈسچارج کو کہتے ہیں لکوریا عام طور پہ, اور اس کے لیے فیمیل کو چیک کیا جاتا ہے, اور اگر انفیکشن ہے تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ ایک سواب ٹیسٹ کیا جائے, ایک ٹیسٹ کر کے دیکھا جائے کہ کون سا بیکٹیریا ہے اور اس کا کیا کلچر سینسٹیوٹی ہے, اس حساب سے اینٹی بایوٹک دی جائے. اور یہ اس طرح کا ڈسچارج کئی دفعہ یوٹرس اور ٹیوبس تک بھی جا رہا ہوتا ہے نا, تو یہ کبھی کبھار ٹیوبس کو بھی بند کر دیتا ہے. تو اس لیے لکوریا کا پراپر ٹریٹمنٹ, اگین تشخیص امپورٹنٹ ہے, ڈائگنوسس, کہ کیا وہ صرف ویجائنل انفیکشن ہے یا وہ اوپر تک جا رہا ہے. لیکن اس حساب سے اس کو ڈائگنوز بھی کیا جاتا ہے اور اس کو ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے. ہاں جی, درست. جی, السلام علیکم. کال ہے حمیدہ بیگم. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, حکم. میری شادی کو نا 13 سال ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ, خامد اچھا ہے آپ کا. اور نا ایک بیٹا ہوا تھا. اچھا. پھر نا وہ 3 دن بعد فوت ہو گیا تھا.
तो डॉक्टरों ने क्या भाई इसका अंदर का कुछ भी सही नहीं है। क्या 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 कहा डॉक्टरों ने? बच्चे का भाई कोई चीज भी सही नहीं है अंदर की। अच्छा, और ना जब वो शॉट हुआ ना तो उसका रंग भी नीला हो गया था बच्चे का। ठीक ठीक ठीक। और जुमेरात को आया था, इतवार को शॉट हो गया। अच्छा, तो पूरे टाइम पे हुआ था? 6 साल बाद मुझे फिर अमल हुआ। अच्छा, फिर वो भी बच्चे की ग्रोथ नहीं बनी भाई, 2.5 महीने का वो लाया हो गया। कजन मैरिज है, पूछिए। आप लोग आपस में रिश्तेदार हैं? आप मियाँ बीवी आपस में रिश्तेदार हैं? नहीं, रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार नहीं है तो कहाँ रहते हैं बेटा आप? हम मुल्तान में रहते हैं। तो आप लोगों ने अपनी टेस्ट वेस्ट कराए थे कि क्या मसला है? मेरे शौहर के तो करवाए थे टेस्ट, उसके तो क्लियर आए थे। अच्छा। बस मेरा थोड़ा मसला हो जाता है भाई, कभी फैक्शन हो जाता है। अच्छा, और महीना भी सही नहीं आता। अच्छा, और कितनी उम्र कितनी है आपकी बेटा? मेरी होएगी 38 साल। 30 और 8? हाँ जी। 30, ठीक। और ठीक है, कोई और बात पूछनी? और मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती। 6 साल पहले आखिरी हमल हुआ था, उसके बाद हमल नहीं हुआ ना? आपको आखिरी हमल कब हुआ था, किस उम्र में? ये 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए, उसके बाद नहीं हुआ? दोबारा नहीं कुछ हुआ उसके बाद। ठीक ठीक ठीक। तो शौहर से राजी हो तुम? खुश हो? वो तुमसे खुश है? नहीं, वो बहुत खुश है, बहुत अच्छा है मेरा शौहर। तो बस तुम भी खुश रहो, फिर अल्लाह की रहमत में नहीं खुश है, बस तो फिर वो औलाद की तो जरूरत है ना। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। फोन रख दे मेरा बेटा और बात सुन डॉक्टर साहब की। ये कपल को ना सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, जैसे कि पहले इनको प्रेगनेंसीज हुई और अब लेकिन वो एबनॉर्मल थी दोनों। नहीं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो मुझे उनकी बात समझ आई कि वो बच्चा जब पैदा हुआ तो वो नीला होना शुरू हो गया, यानी कि इसको साइनोसिस कहते हैं। अच्छा। इसका मतलब है बच्चे में ना कोई कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम थी, पैदाइशी कोई दिल का या ऐसा कोई मसला था, अंदर के अज़्ज़ा ठीक नहीं। हाँ, ऐसा इशू था। अब ये पाकिस्तान में अगेन हमारी ना न्यूनेटल मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे बहुत सारे जो बच्चे जब पैदा होते हैं ना तो उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होती कि एग्जैक्ट हार्ट का क्या मसला था और प्रॉपरली ट्रीट नहीं होता। ठीक। सो खैर ये तो उनके साथ हो गया। कज़न मैरिज नहीं है, ये एक पॉजिटिव बात है। सेकंड टाइम फिर उनका मिसकैरेज हो गया। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है। ये लिंक्ड नहीं है? नहीं। अच्छी बात। तो अब इसमें ये है कि ये कपल ट्रीटेबल था टू स्टार्ट विद। अब इनकी एज, अब ये मुंह से 38 अगर कह रही हैं, ये बात भी अगेन मैं बहुत देखती हूँ कि पेशेंट डॉक्टर को सही उम्र नहीं बताते। अगर तो इसी रेंज में इनकी एज है तो फिर इनकी ये कपल ट्रीटेबल होते हैं, इनका इलाज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इनको IVF की ज़रूरत पड़े। हाँ जी, इनके बेसिक टेस्ट होंगे, हस्बैंड के, वाइफ का ट्यूब्स का टेस्ट होना चाहिए। 6 साल से बच्चा नहीं हो रहा, नहीं आते बाकायदगी से। हाँ, तो वो देखना पड़ेगा कि अगर पीरियड्स नहीं आते, अगर तो ये एज ज़्यादा होने की वजह से मेनोपॉज की तरफ चली गई हैं, फिर तो इलाज नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान में PCOS का मसला बहुत है ना, इरेगुलर साइकिल PCOS की वजह से होता है। अंडे तानियों में अंडे कुछ लोग कमज़ोर कहते हैं, थैलियाँ कहते हैं। अगर वो मसला है तो वो काफ़ी हद तक काबिल इलाज होता है। सो एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगी तो पता चल सकता है कि इलाज हो सकता है या नहीं। सर, पेशेंट को कैसे पता चले कि ये अच्छा डॉक्टर है? अब मुल्तान जो है वो जिसे कहना चाहिए ईंट उठाओ डॉक्टर है वहाँ पे। हाँ जी, आई थिंक पता करना अच्छा चाहिए। जिस डॉक्टर की रेपुटेशन अच्छी हो, आप पता चल ही जाता है। कुछ दफ़ा एक डॉक्टर को चेक करा के कि वो बात सुनता है, और वो साहब कह रहे थे कि डॉक्टर बात ही नहीं सुनते, बात ही नहीं करते, बस नुस्खा लिख देते हैं। तो जो डॉक्टर बात सुनता है, आपके मसले की गहराई में जाने की कोशिश करता है, उसको आप असेस करें। बाकी तो मेरा ख्याल है किस्मत की बात है। मैं आमतौर पे लोगों से कहता हूँ कि, और इस बात पे एक हमारी खातून ने ऑब्जेक्शन भी की कि आप क्यों कहते हैं ये। मैं हमेशा लोगों को ना क्या कहना चाहिए, जुमले के तौर पे कह देता हूँ कि यार डॉक्टर ऐसा लें जो ब्रिटिश या अमेरिकन बोर्ड का क्वालिफाइड हो। वो मैं इसलिए बात कहता हूँ कि पढ़ा लिखा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिका से ही आया हो, वो पढ़ा लिखा हो। उसका CV तो देखे ना कि वो कितना तालीम याफ्ता है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, ये देख कर जाना। और आजकल तो ये चीज़ें सारी गूगल से देखी जा सकती हैं, बिल्कुल देखी जा सकती है। हम लोग आम तौर पे जाते हैं क्लिनिक पे जो कि मोहल्ले के कोने की होती है, वो डॉक्टर कह देता है ब्लड टेस्ट करवा लें। वो ब्लड टेस्ट लेकर हम कह देते हैं हमारी रिपोर्टें सारी सही हैं। सो वो गाइडेंस जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी है और डॉक्टर को करनी चाहिए गाइडेंस। मैंने बहुत से डॉक्टर्स ऐसे लाहौर में मेरा तजर्बा हुआ है जो कि सुपर स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन जब आप उन तक पहुंच जाते हैं तो यकीन करें वो आपको बैठाकर बाकायदा समझाते हैं। मेरा पिछली दफ़ा इत्तफाक हुआ एक डॉक्टर साहब के पास, वो डिज़ीज़ भी बड़ी जो थी वो ऑकवर्ड थी। मैं उसका जिक्र नहीं करता क्योंकि पेशेंट एक्सपोज हो जाता है इस तरह। उन्होंने बैठ के समझाया और वो हर सवाल के जवाब में ना डॉक्टर साहब 1 मिनट का वक्फा लेते थे, वो सोचते थे, फिर वो जवाब देते थे।
یہ مجھے اتنی ان کی اچھی بات لگی کہ وہ ایک ایس او پی کے تحت نہیں پیشنٹ کو ڈیل کر رہے تھے, وہ سوچ رہے تھے. اس لیے پیشنٹ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈاکٹر کو جب دیکھے تو وہ دیکھے کہ وہ ڈاکٹر کس قدر کوالیفائڈ ہے. حمیرہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم حمیرہ. جی وعلیکم السلام بلال بھائی. جی میرا پیارا بیٹا, حکم. جی ڈاکٹر صاحب, بلال بھائی میں نے ڈاکٹر صوفیہ سے بات کرنی ہے. جی جی سن رہی ہیں, حکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صوفیہ, کیسی ہیں آپ؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحبہ میں ایکچولی اتنا گائنی کا تو ایشو مجھے خیر پہلے رہا ہے, ابھی تو آلموسٹ مینوپاز کی طرف میں ہوں, لیکن بس کائنڈلی مجھے آپ سے صرف ایک کوشچن پوچھنا ہے, یا میں ابھی پوچھ لوں یا مجھے آپ کا کانٹیکٹ نمبر مل جائے تو؟ ابھی پوچھیں, ابھی پوچھ لیں. اچھا ڈاکٹر صوفیہ کائنڈلی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے اس میں بھاولپور میں بھی کبھی کی ہے پریکٹس, یا آپ ہمیشہ سے لاہور میں ہیں؟ نہیں, میں ہمیشہ سے لاہور میں ہی, میں نے پرائیویٹ پریکٹس لاہور میں ہی کی ہے. اچھا پرائیویٹ پریکٹس آپ نے لاہور میں کی ہے؟ بھاولپور میں کبھی گئی بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ. اور آپ پھر ظاہر بات ہے بھاولپور میں بھی نہیں رہی تو پھر آپ اسلام آباد میں بھی نہیں رہی ہوں گی؟ نہیں, میرا تعلق لاہور سے ہے. آپ پوچھنا کیا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کا پوسٹل ایڈریس چاہیے, آپ نے کوئی چیز بھجوانی ہے؟ نہیں بلال بھائی میں نے کوئی چیز نہیں بھجوانی, بس میں ایکچولی ان کو, میں ایک اور ڈاکٹر صوفیہ کو کی پیشنٹ تھی, میں سمجھی کہ یہ وہ ہیں, تو بس ڈاکٹر صاحبہ کے لیے بہت ساری دعائیں. میں نے آپ کا پروگرام دیکھا ہے, اور بلال بھائی آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بس بہت شکریہ. سلامت رہیے, سلامت رہیے, سلامت رہیے. ڈاکٹر صوفیہ کا جو نام ہے پورا وہ ڈاکٹر صوفیہ باجوہ ہے, اور باجوہ جو ہے نا یہ ڈاکٹر صوفیہ باجوہ کے آگے آپ لفظ ہاسپٹل لگا دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لاہور کے اندر بڑی مشہور جگہ جو ہے ان میں سے شاہدرہ جو ہے ایک بڑی مشہور جگہ ہے, تو آپ کو وہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ کا ہاسپٹل جو ہے وہ مل جائے گا. ڈاکٹر صاحب اسی جگہ مل جائے گا؟ ہاں جی, دوسری ہماری علامہ اقبال ٹاؤن میں بھی برانچ ہے. علامہ اقبال ٹاؤن میرے کچھ ڈیز کلینک ڈیز ہوتے ہیں ڈفرینٹ دونوں جگہوں طرف لگاتی ہیں, تو آپ جب لاہور تشریف لائیں آپ گوگل کر سکتے ہیں, نہ گوگل ہوا آپ کو تو آپ اسی نمبر پہ ہم سے کر کے پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی پوری مل جائے گی. ڈاکٹر صاحب علیم ہے ہمارے ساتھ, پہلے علیم سے بات کر لیں. جی علیم مصطفیٰ, علی مصطفیٰ. جی 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 حکم علی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. اور ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکم بیٹا. ڈاکٹر صاحب میری نا 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی, منڈی بہاؤدین سے علی مصطفیٰ بات کر رہا ہوں. ہوئی تھی سے کیا مطلب, اب نہیں ہے؟ نہیں مطلب کہ 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی نا میری. اچھا ٹھیک ہے. ہاں پھر؟ نہیں ابھی بھی ہے. اچھا شکر ہے یار, الحمدللہ. تو کہتے ہیں میری 1 سال پہلے جو شادی ہوئی ہے, جی آگے؟ تو میری جو وائف کو ہے نا مطلب کہ وہ مسئلہ تھا کہ وہ کافی دفعہ چیک اپ کیا کروایا, وہ یوٹرس سائز ان کا جو ہے نا وہ مطلب اسمال ہے, اور ڈاکٹر نے ڈرایا ہوا کہ ممکن ہے کہ مطلب کہ امپاسبل ہے نا, یہ ماں نہیں بن سکتی. بیوی کا نام کیا ہے علی؟ ایک فاطمہ نام ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ ان کو ریگولر پیریڈز آتے ہیں؟ شادی سے پہلے وہ بتاتی ہیں کہ ریگولر آتے تھے, لیکن اب ان 6 ماہ سے نہیں آ رہے. کتنی عمر ہے بیٹی کی, فاطمہ کی؟ 22. اور آپ کی؟ میری 27 ہے. کچھ پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں. اب تم نے غور سے سننا ہے, اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ نہیں بھی کہی جائیں گی, وہ بھی تم نے سننی اور سمجھنی ہے. علی ٹیلی ویژن پہ بات سنا ڈاکٹر صاحبہ کے, وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ مجھے پہلے ریگولر پیریڈ سے اب 6 مہینے سے نہیں آ رہے. آپ پہلے یہ بات میں نے یہی بتایا تھا. پہلے یہ بات کریں. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک 100 سال کی بھی عورت ہے نا جس کی باڈی میں یوٹرس ہے, آپ اس کو دوائی دیں گے تو اس کو سائیکل آ جائے گا. ٹھیک. کیونکہ اللہ میاں نے یوٹرس کی جو انٹرنل لائننگ بنائی ہوتی ہے نا, انڈومیٹریم, وہ ہارمونز کو رسپونڈ کرتی ہے. ٹھیک. سو خالی میڈیسن سے پیریڈ آ جانا کافی نہیں ہوتا, پیریڈ خود آنا چاہیے. میں بلال صاحب اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ کی کہانی شاید بچے پہ آ کے ختم ہی ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جیسا میری ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں, اور میں اس کے بارے میں بہت سوچتی ہوں کہ بیٹیوں کو نا پڑھانا چاہیے, ان کی تعلیم, ان کو اچھی تعلیم دینی چاہیے, بجائے کہ بس کسی کے پلے اس کو باندھ دیا جائے کہ یہ بس بچے پیدا کرے. ایک عورت صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی فیکٹری نہیں ہونی چاہیے. ایک عورت بھی ایک انسان ہوتی ہے, اس کی بھی ایموشنز ہوتی ہیں, اس کی نیڈز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم کے پہلو سے پیدا کیا, آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے,
وہ بہتر ہے. تو میری یہ بہت, میں ایز اے پیرنٹ یہ بات سوچتی ہوں, اور میں اپنے پیشنٹس بھی ایسے جو آتے ہیں ان کو میں انکریج کرتی ہوں کہ اپنی بیٹی کو پڑھائیں لکھائیں, اس کو فائنینشیل انڈیپینڈنس کا لفظ آج کل ایک ہے. میں بہت سارے لوگوں کو سنتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس ایک ایسی چیز ہے, چاہے آپ جتنے مرضی ہائر کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, مڈل, لوور مڈل, پور, ایک عورت کی فائنینشیل انڈیپینڈنس بہت اہم ہوتی ہے, اور اس کے لیے اس کی ایجوکیشن اچھی ہونی چاہیے. تو اپنی بچیوں کو پڑھائیں لکھائیں, ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں, اور اگر وہ بچہ پیدا کرنے کی فیکٹری نہیں بن سکتی تو ان کی زندگی گزر سکے, تو زندگی ختم نہیں ہو گئی, اور ایک وہ خوشگوار زندگی گزار سکیں, اور وہ تبھی وہ گزار سکیں گی جب وہ کسی کی ہر چیز کے لیے کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گی. فاطمہ کا اب ایشو یہ ہے کہ اس کا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جو بچے دانی ہے وہ چھوٹی ہے. ہاں جی, اب وہ یہی دیکھنا پڑے گا کہ یوٹرس کا سائز اگر ایک لمٹ سے کم ہے تو اس میں ان پیشنٹس کو نیچرلی خود سے پیریڈ نہیں آتا, میڈیسن سے آ جائے گا. اچھا. لیکن اس میں اگر ایک لمٹ سے کم سائز ہے تو اس میں پریگننسی پاسبل نہیں ہوتی میڈیکلی, نہیں ہوتی. یہ ابھی ہم نے پہلے بھی بالکل یہی ہم نے بات کی. تو دیکھیں 22 ایئر اولڈ ہے, اتنی چھوٹی ہے بچی کی ایج, تو اس میں اگر میڈیکلی پاسبل ہوگا اور یوٹرس کا سائز اگر ڈاکٹر کہتے ہیں چھوٹا ہے تو پھر ظاہر ہے دیکھنا پڑے گا اس کا. لیکن ڈائگنوسس ایک بہت اہم بات ہے, یوٹرس کے سائز کا چھوٹے ہونے کا ڈائگنوسس MRI پہ ہوتا ہے. خالی الٹراساؤنڈ پہ شک ہوتا ہے کہ یوٹرس چھوٹی ہے, لیکن اس کا ڈائگنوسس MRI پہ بنے گا, کیونکہ ایک عورت کے لیے بہت بڑا ڈائگنوسس ہے کہ اسمال سائز یوٹرس ہے اس کو. تو اس کو ڈائگنوز MRI سے کیا جاتا ہے, اور وانس اگر اس پہ بھی لگتا ہے, یوٹرس کا AP ڈائمیٹر ہوتا ہے جس کا سائز 2.5 سینٹی میٹر ہوتا ہے کم سے کم. اگر یہ اس سے کم ہے, 2 سینٹی میٹر ہے, اس سے کم ہے, تو پھر اس میں میڈیکلی پریگننسی پاسبل نہیں ہو سکتی. تو علی, مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ جس بھی شہر میں, مجھے اندازہ ہے کہ آپ ایسے چھوٹے شہر میں وہاں پہ شاید MRI وغیرہ اویلیبل نہ ہو, آپ لاہور تشریف لے آئیے, ہم سے رابطہ کر لیجئے, ڈاکٹر صوفیہ باجوہ سے رابطہ کر لیجئے, جب تک پورا ڈائگنوز نہیں ہوتا, کیونکہ 22 سال کی عمر بہت چھوٹی ہے بچی کی, اس کی ساری زندگی آگے پڑی ہے. تو اللہ کرے کہ علاج جو ہے وہ ممکن ہو, لیکن آپ جب تک ڈائگنوز نہیں ہوگا میرا بیٹا تب تک تو معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب, ایک لفظ تو IVF ہم عام استعمال کر رہے ہیں, ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں IUI. یہ IUI کیا چیز ہے؟ IUI سے بنتا ہے انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن. اچھا. یہ ایک مصنوعی طریقہ علاج ہوتا ہے جس میں ہسبینڈ اپنا سیمن سیمپل دیتے ہیں جیسے ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے, اسی طرح اس میں سے ایکٹیو والے جراثیم کو اکٹھا کر کے زیادہ کوانٹٹی میں کنسنٹریٹڈ فارم میں, آپ کہہ لیں کہ گاڑھا کر کے اسے ہیلدی ایکٹیو سپرمز کو اکٹھا کر کے یوٹرس کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں. ڈاکٹر کرتا ہے انجیکٹ؟ ڈاکٹر, ہاں جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے جہاں سے بچے دانی کا منہ آ رہا ہوتا ہے اس کے تھرو ایک کیتھیٹر کو گزارا جاتا ہے, ایک باریک سی ٹیوب کو گزارا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہسبینڈ نے اپنا سیمپل دیا, اس کو لیب میں پریپیئر کیا, اس میں ایکٹیو والے جراثیم کو اکٹھا کر کے کنسنٹریشن بنائی, اور اس کو ایک چھوٹی سی ٹیوب کے ذریعے ایک عورت کی یوٹرس کے اندر جا کے چھوڑ دیا. اس میں عورت کا ہیلدی ہونا امپورٹنٹ ہے. اس میں عورت کا ہیلدی ہونا اہم ہے, اس کی انڈے دانیاں خود سے انڈے بنائیں, اس کی ٹیوبز نارمل ہوں, اس کی یوٹرس نارمل ہو, تو پھر ہی پریگننسی کا چانس ہو سکتا ہے. میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے ہم آدمیوں میں بانجھ پن, میل انفرٹیلیٹی کی بات کر رہے تھے, بہت سارے آدمیوں میں مسائل ہوتے ہیں, ان کے سیمن کا پرابلم ہوتا ہے, اور وہ IUI کے لیے آتے ہیں کہ جی ہم نے IUI کرانا ہے. تو ایک خاص حد تک اگر سیمن نارمل ہے یا تھوڑا سا نارمل سے پیچھے ہے نا, صرف تب IUI کا فائدہ ہے, ورنہ نہیں. ایک بات میں اور بھی بتانا چاہوں گی کہ پوری دنیا میں انٹرنیشنلی IUI کا سکسیس ریٹ 10 سے 15% ہے بس. جی, 10 مریضوں کا کریں تو ایک کو حمل ہوگا, 10-15 کا کریں تو شاید ایک کو پریگننسی ہوگی. IUI کا سکسیس ریٹ بہت لمیٹڈ ہے. تو میجورٹی آدمی جن کا پرابلم ہوتا ہے وہ IUI کے لیے آتے ہیں. اگین اگر آپ گائیڈ لائنز کے حساب سے چلیں تو اگر میل کے سیمن میں ابنارمیلٹی ہے یا انیکسپلینڈ انفرٹیلیٹی بھی ہے تو گائیڈ لائن آپ کو IVF ریکمینڈ کرے گی, ICSI ریکمینڈ کرے گی, IUI ریکمینڈ نہیں کرے گی. ڈاکٹر صاحب, آدمیوں کی ایج کے ساتھ بھی سپرم کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے؟ ٹو سم ایکسٹینٹ یس. ایک عورت آدمی کی ایج جب 45 سے زیادہ ہو تو آہستہ آہستہ سپرمس کی کوالٹی کم ہوتی ہے, ان کا نمبر کم ہوتا ہے. لیکن آدمیوں کے پاس ونڈو بہت پھر بھی عورتوں کے بارے میں مقابلے میں براڈ ہوتی ہے. میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں, ہوتا ہے نا 60-70s میں, میں نے آدمی دیکھے ہیں جو لیٹ ایج میں ایک میرج کرتے ہیں, اور اس میں بھی ان کا سپرم اتنے ہوتے ہیں کہ IVF ہو سکتا ہے. ایون اب آپ 60 پہ, آپ 50-60 پہ بھی آپ کہہ لیں, نیچرل پریگننسی کے لیے وہ سپرمز ویک ہوتے جاتے ہیں ود ایج. تو 45 کے بعد ایک آدمی کے سپرمز بھی ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگین جس طرح وہ ایک پیشنٹ نے ڈائبٹیز کی بات کی تھی, اگر ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے تو سپرمز خراب ہوں گے, اس میں پریگننسی کا چانس, چھوٹی ایج بھی ہو. ہاں جی, اگر ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے تو اس کا افیکٹ آتا ہے سپرمز کی کوالٹی پہ, ان کے نمبر پہ, ان کی حرکت پہ, ان کی جسامت پہ. ڈائبٹیز جینیٹیکل ہے؟
جی ڈائبٹیز زیادہ تر کیس میں فیملیز میں ہی رن کرتی ہے, جینیٹک ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اپنی ڈائبٹیز کو ویل کنٹرول کر لیں گے تو پھر سیمن پیرامیٹرز بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک آدمی کا سیمن سیمپل ہر 3 منتھس کے بعد رینیو ہوتا ہے نا, تو اگر وہ باقی اپنی ہیلتھ 3 مہینے کے بعد نیا آ جاتا ہے. جی ہر 3 منتھس کے بعد نئے اسپرمز آتے ہیں, جسٹ لائک بلڈ. ہاں جی ایگزیکٹلی. تو اگر جو بھی ہیلتھ کے پرابلمس ہیں, کولیسٹرول, یورک ایسڈ, ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں گے تو اسپرمز پھر سے نارمل نئے بن جائیں گے. راشد السلام علیکم. السلام علیکم سر. جناب علی حکم. سر میں نے پوچھنا تھا, یہ ڈاکٹر نے شک ڈالا ہے کہ حقیقت ہے وہ بچے دانے میں رسولیاں ہیں جس کی وجہ سے نا وہ عمل نہیں ٹھہرتا, تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کہاں پہ ہیں راشد؟ میں سر اسلام آباد میں ہوں. وہ اسلام آباد میں اتنے بڑے اچھے ادارے ہیں یار, تم نے کہاں سے چیک کرایا جنہوں نے کہا رسولیاں ہیں؟ یہ پمس سے چیک کرایا تھا. تو ابھی آپ کیا سوچتے ہو کہ علاج کروانا چاہتے ہیں؟ علاج کا تو سر سوچ رہا ہوں, وہی ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں خطرناک ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا پریشان. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ کتنی رسولیاں ہیں؟ کتنی رسولیاں ہیں کچھ بتایا ہے سر؟ دو بتائیں. دو بتائی ہیں؟ جی جی سر, 2 رسولیاں ہیں. اچھا عمر کتنی ہے تمہاری مسز؟ 36. یہ تمہاری شادی یہ کتنے سال ہو گئے؟ سر یہ ہو گئے 6 سال تقریباً. لیٹ کی تھی. لیٹ آپ نے بھی کی اور بیگم نے بھی لیٹ کی. جی جی سر. ماہواری پوچھیں بہت زیادہ آتی ہے وائف. مہواری آ رہی ہے؟ پیسز آتے ہیں, کلاٹس. سر وہ روٹین سے نہیں آ رہی ہے, لیکن وہ کبھی دیر ہو جاتی, کبھی چلتی ہو جاتی. مہواری جب آتی ہے تو وہ ہیوی ہوتی ہے یا ہلکی سی ہوتی ہے؟ کبھی ہیوی ہوتی ہے سر, کیونکہ تکلیف بہت ہوتی ہے, وہ مطلب وزنی ہوتی ہے, کبھی لیکوڈ ٹائپ ہوتی ہے. اچھا میرا بیٹا فون رکھ دے اور ٹیلی ویژن پہ ڈاکٹر صوفیہ باجوہ کی بات سنو. ڈاکٹر صاحب یہ تھیلیوں سے کیا مراد ہے پہلے تو یہ بتا دیں. وہ رسولیاں کہہ رہا تھا, تھیلیاں اوویرین سسٹ ہوتی ہیں, وہ رسولیاں کہہ رہا تھا. فائبرائڈز کی بات وہ کر رہے تھے. اور اس میں دیکھیں فائبرائڈز, اگر ایک رول ہے, فائبرائڈ اگر یوٹرس کی انٹرنل لائننگ کو خراب کر رہا ہے تو پھر وہ پریگننسی کو بھی نہیں ہونے دے گا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو سرجیکلی ریموو کروانا پڑے گا. اس میں عموماً خواتین کو پیریڈز بہت ہیوی آتے ہیں اور ان میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے اور ان میں کلاٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اگین یہ سب سے اہم ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ فیمیل ان کی وائف کے پیریڈز ارریگولر بھی ہیں. اب وہ ارریگولر کیوں ہیں؟ اگین ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے یا پی سی اوز کی وجہ سے, یہ دیکھنا پڑے گا. اگر ایج زیادہ ہے اور مینوپاز کی طرف جائیں تو پھر ایک کہانی بالکل ڈفرینٹ ہے, لیکن اگر پی سی اوز ہے, فائبرائڈز والے مریضوں میں عموماً سرجری تب ریکمینڈڈ ہوتی ہے جب پیریڈ بہت زیادہ آتے ہیں, ہیوی آتے ہیں, کیونکہ تبھی وہ یوٹرس کی لائننگ کو خراب کر رہے ہیں جہاں پہ پریگننسی نہیں کر رہے تو نہیں. ہاں جی. اور پھر یہ فائبرائڈ کی سرجری میں نے دیکھا بہت زیادہ دفعہ پیشنٹس کو ہسٹریکٹمی کا بتایا جاتا ہے کہ یوٹرس ریموو کرنی پڑ سکتی ہے. تو ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے, آپ کہیں کہ 90% آف دا ٹائمز یوٹرس بچ ہی جاتی ہے. اس میں اگر ایک اچھا ڈاکٹر سرجری کرے گا تو وہ یوٹرس کو اچھا ریپیئر کر دیتا ہے. لیپروسکوپک سرجری ہوتی ہے؟ لیپروسکوپک فائبرائڈ کی سرجری بھی ہوتی ہے اور اوپن بھی ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر یہ سرجری اوپن ہی کی جاتی ہے. اور اگر صحیح طرح کی جائے تو یوٹرس کا بالکل نارمل اس کی شیپ کو بنایا جا سکتا ہے اور ان خواتین کو پریگننسی پھر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر باجوہ بات جو ہے نا وہ کرتے جانے کو دل کر رہا ہے, لیکن وقت جو ہے وہ بالکل مختصر ہوتا ہے. بہت شکریہ, آپ تشریف لاتی ہیں اور بہت ایجوکیٹ کرتی ہیں لوگوں کو, بہت ایجوکیٹ کرتی ہیں. وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے اور واپس آ کے جو آپ کو پیغام دیں گے وہ ایسا پیغام ہے جو کہ اسلام کے لیے بھی ضروری ہے, امت کے لیے بھی ضروری ہے, اور خاص طور پہ وہ پاکستان کے لیے اور خاص طور پہ ہمارے وہ بچے جو کہ مذہبی رجحان رکھتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں جوائن کیا جناب ضیاء صاحب نے. ضیاء صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایک قومی مزاج بنتا جا رہا ہے ہمارا کہ ہم ہر فیصلہ جو ہے وہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اور اپنے ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ کسی ریاست میں کوئی گروہ یا کوئی فرد انفرادی طور پہ یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اخلاق نافذ کرنا ہے, میں نے اسلام نافذ کرنا ہے, میں نے اپنا مورل نافذ کرنا ہے؟ وہ جو 1800 لوگوں نے جن کاغذات پہ دستخط کیے تھے, جن میں مجھے یقین ہے آپ کا بھی دستخط ہوگا, اس کی جو ایگزیبیشن ہے, اس کی جو ایگزیکیوشن ہے, وہ ہم کیوں کر نہیں پا رہے اور اپنی نسل کو کیوں سمجھا نہیں پا رہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ, جبر کے طور پہ, مذہبی طور پہ, قرآنک طور پہ کسی صورت میں یہ جو نفاذ اپنے ذاتی ہیں یہ قوم کے اوپر نافذ نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ آپ نے بڑی خوبصورت
وہ مثال دی ہے پیغام پاکستان جو ہماری تاریخی دستاویز ہے بھائی بلال صاحب، اس میں یقینی طور پر یہی طے کیا گیا ہے جو کتاب و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہے کہ ہم نے برائی کو روکنا ضرور ہے لیکن اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ڈنڈا پکڑ لے، لاٹھی پکڑ لے اور خود ہی جناب وہ قاضی بھی بن جائے، جج بھی بن جائے، وہ خود ہی سب کچھ بن کر خود ہی وہ فیصلے کر کے اور خود ہی اس کو نافذ بھی کرنا شروع کر دے کہ انتظامیہ بھی خود ہے، قانون سازی بھی خود ہی کر رہا ہے اور اس کو نافذ بھی خود کر رہا ہے، سزائیں بھی خود سنا رہا ہے۔ نہیں، جس کا جو دائرہ کار ہے یہ کام، یہ ہاتھ سے روکنا، یہ سلطہ جس کے پاس ہو، حکومت جس کے پاس ہو، ذمہ دار جو ہو، یہ اس کا کام ہے۔ اور اگر اس کی یہ استطاعت نہیں ہے، یعنی آپ حکومت میں نہیں ہے، آپ کے پاس سلطہ اور اختیار نہیں ہے، تو آپ فبی لسان ہی آپ اپنی زبان سے روکیں۔ اور زبان سے روکنا بھی ان کا دائرہ کار ہے جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس صلاحیت ہے، حکمت ہے، بصیرت ہے، فراست ہے، جیسے علماء ہیں، اساتذہ ہیں، آپ جیسے جو پڑھے لکھے ہمارے ٹی وی اینکرز ہیں، سکالرز ہیں، یہ آپ لوگوں کا کام ہے زبان سے آپ نے روکنا ہے۔ آپ اس کی نشاندہی کریں کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، یہ معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہی، تو یہ ہاتھ سے آپ لوگوں نے، زبان سے آپ نے روکنا ہے۔ جو عوام ہے ان کا آپ نے دائرہ کار یہ بیان فرمایا ہے فَبِقَلْبِهِ کہ آپ دل سے کسی برائی کو دیکھ کر نفرت کریں، آپ اس سے بیزاری محسوس کریں، آپ اس سے دوری اختیار کریں۔ تو یہ فرمایا جو آخری درجہ ہے، یہ کمزور، تو کمزور سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے یعنی کمزور ہو گئے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اتنا چھوٹا دائرہ کار دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور مجھے بات جو ہے نا وہ بڑی واضح فرمائیے، مجھے بتائیے کہ یہ کام کرنے کے لیے وہ زبان سے روکے یا ہاتھ سے روکے، یہ بات بڑی واضح کر دی، باقی کام جو ہے وہ حکومت کے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تو رزق حلال بھی ہے نا۔ میں اپنے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے پیسے لے کر اسلام قائم کرنے کے لیے کہوں کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں، تو یہ تو مکمل ایک منافقت اور جہالت اور حرام قسم کا عمل لگتا ہے نا مجھے۔ یقینی طور یہ بڑی اپنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی بلال بھائی، یہی ہماری آج میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں ہیں جو خلط ملط ہم نے کر دی ہیں۔ سچی بات ہے، جہاد کا کام جو ہے یہ ہے ریاست کا کام، یہ ریاست کی انما الامام جنۃ فلیقاتل من ورائہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد گرامی ہے کہ حکمران جو ہوتا ہے، جو سربراہ مملکت ہوتا ہے، وہی ڈھال ہوتا ہے اپنی قوم اور اپنی امت کی، اس کے جھنڈے کے نیچے ہی جہاد کیا جاتا ہے۔ تو یقینی طور پر ریاست کے بغیر جو جہاد ہوتا ہے وہ جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد وہی ہے کہ جو امام سے مراد یا حکمران ہے، صاحب اقتدار جو ہے، یہ اس کی ریاست کے اندر کوئی الگ سے کوئی بندہ اپنی طور پہ جہاد نہیں کر سکتا۔ تو یقینی طور پر پھر یہ جو چیز ابھی آپ نے بات کی کہ یہ فتنوں کے دور میں بعض اوقات یہ دیکھا گیا کہ میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرے رات ان کی۔ بعض یہاں کچھ ایسی صورتحال ہم نے دیکھی ہے کہ لوگ شعوری طور پر یا بعض کا لا شعوری طور پر بھی ان چیزوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہمارا صحیح بیانیہ ہے وہ وہی ہے جس کو پیغام پاکستان میں بالکل دو ٹوک انداز میں ہمارے اہل علم نے، ہمارے مفتیان کرام نے، ہمارے اس ملک کے جو تمام کاتب فکر کے جید ممتاز لوگ ہیں انہوں نے بیان دیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کہ بڑے علم ہیں، میں ان میں میرے اساتذہ بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا جی جہاد جو ہے وہ انفرادی اب ہوگا، کوئی انفرادی جہاد نہیں ہوگا، جہاد جو ہے وہ ریاست کا کام ہے، ریاست فیصلہ کرے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام کے دشمنوں سے پیسے لے کے کوئی جہاد نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ کہ آپ اپنا رزق جو ہے اس کو حلال کرنے کی پہلے کوشش کریں۔ چوتھی بات یہ کہ اگر آپ کا علم نہیں ہے تو آپ کو تبلیغ کا نہ شوق ہونا چاہیے نہ ذوق ہونا چاہیے۔ آپ اپنے حرام کی کمائی سے جہاد کا نام لے کے اسلام کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو بھائی پھر ہماری طرف سے آپ کو تبرہ جو ہے وہ قبول ہونا چاہیے۔